الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہفتہ واری ہماری جامعہ کنز الانوار کے دوپہر کی شفٹ کی تربیتی نشست ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی بات سیکھیں جو ہماری زندگی کے لیے آسان، ہماری زندگی کو آسان بنائے۔ انسان کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس پر اس کی توجہ رہے۔ دنیاوی معاملات ہوں یا مذہبی معاملات ہوں، جب بے توجہی سے وہ کام کیا جائے تو اس کام کے اندر کامیابی اور پختگی نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ جب بے توجہی سے ہم کچھ بھی کریں، جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے نا، وہ جو ہمیں ملنا چاہیے وہ رزلٹ ہمیں نہیں ملتا۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، اگر بے توجہی سے نماز ادا کی جائے، نماز پڑھی جائے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر تمہاری نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ تو یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ وہی نمازیں ہیں جو بے توجہی سے ادا کی گئی، توجہ نہیں۔ اور آپ دنیا کے کام وغیرہ میں بھی اگر اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہر وہ چیز جس میں توجہ نہیں ہے آپ کی، کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اسکول سے پڑھنے والے بچے آج ان میں قابلیت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے توجہ، اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کوئی ہنر سیکھنے جاتے ہیں، ہنر سیکھنے پر توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ایسی چیز جس میں توجہ نہیں ہوگی، کامیاب بندہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ لازم ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو۔ یہی حکم ہے نا۔ میرا تجربہ ہے، بہت سارے بچے بچیاں ایک وقت ہو جاتا ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھ پاتے، ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہو پاتی، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ وجہ کیا تھی؟ توجہ نہیں تھی۔ اور جس چیز کے لیے توجہ ہوتی ہے وہ کام بہت جلدی اور بہت اچھا آ جاتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کو اپنے دل سے چاہیں، اپنی توجہ رکھیں، وہ کیسے نہیں آتا؟ آپ کے پاس ٹچ موبائل آپ نے نیا خریدا، ظاہر ہے اس کی جو چلانے کا سسٹم ہے
وہ آپ کو نہیں آتا، لیکن کتنی جلدی ان کے سارے فنکشن آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر قرآن پڑھنے کے لیے جائیں اور وہ جو اس کے قاعدے کے قواعد ہیں، جو توجہ رکھتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، اور جن کی توجہ نہیں ہوتی ان کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، کوشش تو کرتے ہیں آتا نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری توجہ نہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے بازار تک جائیں، قطر ہاسپٹل تک جائیں، راستے میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جائیں گے، کتنی ہی دکانیں آئیں گی، لوگ گزریں گے بھی، آپ آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے بھی، وہاں سے ہو کے گھر واپسی آ جائیں، لیکن آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا، کون سی دکان پہ کیا کھلی ہوئی تھی، بند تھی، کیا لٹکا ہوا تھا، کس دکان کا کیا نام ہے، یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن یاد وہ چیز رہ جاتی ہے کہ جس کی طرف آپ نے توجہ کی تھی۔ اگر جاتے وقت نا کوئی سائیکل والا گر گیا تھا، یا آپ کی کوئی پسندیدہ چیز آپ کو نظر آ گئی، کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہوا ہے، کچھ یاد نہیں رہے گا، صرف وہ جہاں پر آپ کی توجہ گئی وہ آپ کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے، حالانکہ آنکھیں بند نہیں کی تھی، نہ جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ توجہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ اتنی جلدی قرآن مجید کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور پھر اس میں سراسر غلطی ہماری نسل کی ہے، ہمارے نوجوانوں کی، کہ جہاں پر توجہ کرنی چاہیے وہاں ان کی توجہ نہیں ہے، اور جس جگہ ان کی توجہ مرکوز نہیں ہونی چاہیے وہ اپنی توجہ کو وہاں پہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مستقبل کو خطرہ ہے، وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، وہ چاہے سو کے برباد کریں، فارغ رہ کے برباد کریں، اور اس وقت کو وہ کام میں نہیں لے کر آتے۔ آگے جا کے جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس وقت یاد آتا ہے کہ میرے پاس یہ خالی وقت تھا، اگر اس وقت میں کچھ سیکھ لیتا، کچھ پڑھ لیتا تو آج میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ یہی حال ہماری بچیوں کا بھی ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے بہت ساری ایسی چیزوں میں برباد کر رہی ہیں جس میں انہیں برباد نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ معقول چیز چاہے وہ ہنر ہو، تعلیم ہو، انہیں حاصل کرنی چاہیے تاکہ آگے جا کے ان کے لیے وہ فائدے مند ہو۔ آج بچی نہ تو گھر کے کاموں کی طرف توجہ دے، نہ تعلیم کی طرف توجہ دے، نہ کسی ہنر کی طرف توجہ دے، تو جب پریکٹیکل لائف کے اندر وہ آئے گی، پریکٹیکل زندگی کو جب گزارے گی، اسے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ مجھے نہ تو صحیح سے کھانا پکانا آیا، نہ ہی میں کپڑے سی سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس تعلیم ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر ہے۔ وقت کو ضائع نہ کریں اور اس کو استعمال کریں، سمجھیں۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو آنے والے وقت کے اندر
آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تو وہ اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ میں اگر دنیا میں آیا ہوں کیوں، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا مجھے کس لیے؟ میرے جسم کو بنایا، میرے جسم کے اندر روح کو ڈالا، زندگی، موت، زمین، آسمان، یہ سب کچھ پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی۔ ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے نا۔ کچھ بھی کریں، گھر بنائیں، گھر میں کوئی فنکشن رکھا ہے، کوئی تقریب کا اہتمام کیا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے نا۔ گھومنے جا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے، وجہ ہوتی ہے، کیوں؟ بھئی ہمیں اچھا لگے گا، سکون ملے گا، اسی وجہ سے جاتے ہیں نا۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ نے بے محل تو ہمیں پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے، وہ ہے نا سورہ ملک کے اندر آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا۔ جانچ کے معنی یہی ہے نا، پرکھنے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھیں۔ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، صرف اس لیے کہ تمہاری جانچ ہو سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ اس لیے بھیجی ہے، قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو اس نے بتا دیا، بتایا نہیں بتایا، کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ ذیشان کتاب ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر یہ بات آئے نا کہ قرآن پڑھ کے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور متقین اچھے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت، عبادت گزاروں کے لیے، جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، ایمان والے ہیں، مومنین کے لیے اس میں ہدایت۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک کام ہے سلائی کا، آپ کسی کے پاس سلائی سیکھنے کے لیے جاؤ تو آپ کو سلائی کیسے آئے گی؟ سلائی کیسے آئے گی؟ جواب دیجئے۔ سیکھنے سے آئے گی نا۔ اگر آپ کی توجہ وہاں ہوگی، سیکھنے کی کوشش کرو گے، اس کو سمجھو گے، یا وہاں پہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آپ بیٹھ جائیں اور خالی دیکھتے رہیں اس کو،
نام تو ہوگا بالکل کہ ہاں بھائی یہ کام سیکھنے کے لیے بچی جا رہی ہے، بالکل ہوگا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں گئی، بالکل گئی، لیکن کیا جو جانے کا فائدہ تھا اس کو ملا؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن سے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب قرآن کو سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو بالکل مل جائے گا۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ جب ہم اس سے سیکھیں گے۔ ابھی میں نے جو پیچھے مثال دی، آپ خالی جا کے بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں تو کیا اس سے وہ دیکھنے سے آپ کو کام آ جائے گا؟ نہیں، دیکھنے سے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جس کو آتا ہے اس سے پوچھنا پڑے گا اگر آپ کو نہیں آتا۔ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں، قرآن کے قاری تو کہلائیں گے، قرآن پڑھنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا، قرآن دیکھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن سے جو ہدایت کرنے کا ارشاد فرمایا گیا، ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ملے گی آپ کو ہدایت، کیونکہ آپ کی توجہ قرآن کی طرف گئی۔ یہ جتنے بھی اس وقت ہفتہ واری نشست کے اندر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور گاہے بگاہے بیانات کے اندر میں اور دوسرے ٹیچر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں سمجھ کر۔ سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جانیے۔ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جانیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ متکلم کا مقصد کیا ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھ لیں تو پھر تو ساری گفتگو، سارا کلام آپ کے لیے ہے مخاطب کا، اور اگر آپ اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے اور صرف اس کی قرأت کرتے ہیں تو ثواب ملے گا۔ ثواب پانے کا منع نہیں کر رہا، لیکن جو ہدایت لینی چاہیے وہ ہدایت نہیں ملی۔ ابھی یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مخاطب ہوں اور آپ لوگ مخاطب ہیں۔ اگر کوئی فرد یہ سوچے کہ استاد جی مجھ سے مخاطب ہیں، تو اس کی ساری توجہ میری طرف رہے گی، اور وہ یہی سوچے کہ بھائی یہ تو استاد جی بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں، میرے لیے تو ہے پتہ نہیں، مطلب توجہ ہی نہیں ہو کہ کبھی بھی میری گفتگو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اپنے آپ کو آپ مخاطب بناؤ کہ استاد جی مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ میرا سمجھانا اس کی عقل کے اندر آ جائے۔ قرآن بالکل اسی طرح ہے، وہ کلام ہے رب کا، مخاطب کون ہے؟ پروردگار۔ ہم اس کے مخاطب نہیں بنتے، ہم صرف اس کے قاری بنتے ہیں، اس کو سمجھنے والا نہیں بنتے، صرف ہمیں قاری بننا پسند ہے۔ اور جو میں نے بات کہی کہ اکثر و بیشتر ہم یہی بات آپ لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں کہا کیا ہے۔ چلیے یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے مرد اور خواتین ایسی ہیں جو بیچاری قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے۔ قرآن کو سمجھنا تو ایک بہت اعلیٰ ہے بات، لیکن یہاں تو قرأت والا معاملہ بھی نہیں۔
قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی کتنی بھی کتابیں ہوں، امام مالک علیہ الرحمہ نے کوئی کتاب لکھی، شاگرد کو کہا کہ اس کو پڑھو، کون تھے پھر ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اپنے شاگرد کو دی کہ اس میں تصحیح کر لو، انہوں نے چند غلطیاں بتائیں، انہوں نے اس کو درست کر لیا، کہا پھر دیکھو، پھر دوبارہ دیکھا، پھر دوبارہ اس میں کچھ نہ کچھ غلطی نکل آئی، ایسے کئی مرتبہ ہوا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بس اس کو ایسے ہی رہنے دو، یہ شافعی کی کتاب ہے، دنیا میں واحد کتاب کتاب اللہ ہے جو شک سے پاک ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں، ورنہ دنیا کی ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ نقص موجود ہوگا۔ ہم خود کوئی مضمون لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، جب اس کے بعد نگاہ مارتے ہیں تو کچھ نہ غلطی نکل آتی ہے، اس کو درست کرو، پھر پڑھو، پھر کہتے ہیں یار یہ جملہ درست نہیں ہے، ایسے لکھ دیتے، اس کو ایسے کرتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھو، یعنی جتنی مرتبہ آپ اپنی تحریر کو دیکھیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص نکل آئے، لیکن جس کتاب کے لیے رب فرما دے لا ریب جس کو کہہ دے، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہی تو کتاب ہے جو ہدایت کے لیے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بیچارے اس کی قرأت بھی نہیں کر پاتے اور وہ قرأت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ سیکھنا چاہیے، آج کل تو اتنا جدید دور ہو گیا ہے، نیٹ کے اوپر سکھانے والے کتنے ہی اساتذہ موجود ہیں اور ایسے ادارے موجود ہیں جو رات میں قرآن پڑھاتے ہیں، نیٹ کے اوپر قرآن پڑھاتے ہیں، بہت آسان ہو گیا ہے۔ جو میرے بھائی میری بہنیں قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ان سے تو عرض ہے کہ پہلی فرصت میں قرآن مجید سیکھ لیں، قرآن پڑھنا آ جائے گا تو انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے والے بھی ہم بن جائیں گے۔ قرآن کم از کم پڑھنا تو آنا چاہیے، قرآن اگر پڑھنا آ جائے گا تو پھر ہم اس کو سمجھنے والے بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر تبدیلی واقع ہو، ہمارے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہوں، آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بنیں۔ قرآن وہ سمندر ہے کہ جس میں ہر خزانہ موجود ہے، ہر شخص کے لیے، دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، اشارہ ہے، ہر آدمی کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ مل جائے گا، استاد کو بھی، شاگرد کو بھی، والدین کو بھی، اولاد کو بھی، ڈاکٹر کو بھی، انجینئر کو بھی، وکلاء کو بھی، افواج کو بھی، سیاستدان کو بھی، دنیا کے ہر نظام سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو قرآن سے ہدایت بالکل مل سکتی ہے، اگر وہ ہدایت لینا چاہے، اور اگر قرآن کو صرف قراءت کے طور پر پڑھتے رہے تو پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا، اس سے ہدایت ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ جہاں درس قرآن ہوتا ہے، تفسیر کی کتابیں ہیں، ان کا کتابوں کا مطالعہ بھی کیجیے، اور ایسے علماء اہل سنت کے درس و بیان کو سماعت کریں جو قرآن کی تفسیر کو بیان کریں، تاکہ حق اور سچ آپ تک پہنچ سکے۔ علماء اہل سنت جو قرآن کو بیان کریں، میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں،
ان کے درس اور بیان کو سماعت کریں، ورنہ قرآن کو بیان کرنے والے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ جو قرآن بیان کر رہا ہے بس اس کی بات کو سنو۔ میرا پچھلا بیان جو ہے علم القرآن کے موضوع پر، اس میں جو دوسرا علم القرآن کی دوسری کلاس ہے، آپ اس کو دیکھیں ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار پر علم القرآن کے نام سے جو دوسری نشست ہے، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیات اگر اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان گمراہی کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ وہ آیاتیں ہیں کہ جن کو پڑھتے ہی، ترجمہ کرتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کلام اللہ کیا ہے، اور کچھ آیاتیں وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ کرنے سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک ان کی تفسیر کو نہ بیان کر دیا جائے، اور تفسیر کو بھی صرف علماء بیان کر سکتے ہیں۔ غیر عالم کے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے ترجمے کی تفسیر کو بیان کرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے زاویے سے اور اپنے مقصد سے اور اپنے عقیدے کے مطابق بیان کیا جائے، بلکہ قرآن کی تفسیر کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق، اہل بیت کے عقیدے کے مطابق، مجتہدین کے عقیدے کے مطابق، اماموں کے عقیدے کے مطابق بیان کیا جائے تب تو درست ہے۔ ورنہ تو قرآن مجید کی آیاتوں کی تفسیر کو بہت سارے لوگ توڑ مروڑ کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اچھے خاصے سادہ لو مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا، علم القرآن کی ابھی تک 2 کلاسیں میں نے اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کی ہیں، آپ سنیں اور آپ کو قرآن سے انشاءاللہ قرآن فہمی کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن فہمی کا شوق انشاءاللہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہمارے لیے اس وقت بنے گا جب ہم اس کے اندر توجہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کو جب ہم بوجھ بنا کر اپنے اوپر لادنے کی کوشش کریں نا، وہ ہمیں تھکا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ ادھر آئیے، میرے سامنے آئیے۔ جب کوئی چیز ہم اپنے اوپر زبردستی لادنے کی کوشش کریں وہ ہمیں تھکا دیتی ہے۔ محبت سے ہم جب کچھ اٹھاتے ہیں نا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور زبردستی اگر ہم کوئی معمولی سی پینسل یا بیگ بھی اٹھا لیں تو ہمیں وہ پتھر بھاری لگنے لگتا ہے، وہ کھٹکنے لگتا ہے، چبھنے لگتا ہے۔ اب کسی دوسرے کی کوئی چیز پکڑ لیں، کھٹکتا ہے وہ۔ آپ کا من جس چیز کو لینے کا نہ ہو، اور وہ چیز اگر آپ کو کوئی زبردستی دے، پھر اس میں محبت نہیں رہی۔
رہتی ہے محبت؟ محبت نہیں رہے گی اور اس کے اٹھانے کا جو جذبہ ہے، بند کر دیں، جو جذبہ ہے وہ بھی کار فرما نہیں ہوگا۔ قرآن کو بوجھ سمجھ کے زبردستی اپنے اوپر لاد کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ محبت کے ساتھ کہ یہ رب کا کلام ہے اور رب کا کلام ہمیں ہدایت دے گا، یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم ہی اس کی طرف توجہ نہ کریں، پھر قرآن آیا ہی ہمارے لیے اور ہم ہی توجہ نہ کریں، تو پھر حال جو مسلمانوں کا اس وقت ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اپنی کتاب اور سنت سے مسلمانوں نے جو منہ موڑا، آج مسلمانوں کے اندر اتنا انتشار، مسلمان قوم جو ساری قوموں سے اتنے پیچھے اور بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حقیقت مسلمان تو دنیا کے اوپر راج کرتے تھے جی، جب تک قرآن کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، تھاما ہوا تھا، اور جب سے اس قرآن کو